نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق نہیں ہوا کرتا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 62، 63 اور 64۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں، اولیاء ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیابی کو حاصل کر لے، وہ اللہ کا دوست بن جائے۔ اب اگر اللہ کا دوست بن گیا تو اس کو مستقبل کی کوئی فکر نہیں، چاہے دنیا میں ہے تو دنیا کے لیے، اور چاہے آخرت کی طرف سفر کر رہا ہے تو آخرت کے لیے، اور نہ اس کو ماضی کا کوئی غم ہوگا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء یہ کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں میں بیان فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، ایمان کامل لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، جو ضروریات دین ہیں، ان پر ان کا ایمان ہے، یقین ہے۔ اور دوسری جو صفت ہے، جو ایمان کا ثمرہ ہے، وہ ہے تقویٰ۔ یہ لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ یعنی جس شخص نے ایمان لانے کے بعد اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کر لی تو یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی دوستی اور تعلق مل گیا۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچنا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ متقین اور پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں۔ جیسا کہ اس آیت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ تو دنیا میں رؤیائے صادقہ ہیں، یا وہ خوشخبری ہے جو موت کے فرشتے ایک مومن کو دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، ان کے لیے سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایک انسان، اس کا جو وقت ہے، عمر ہے، وہ بہت کم ہوتی ہے، لیکن جو وہ کام کر گزرتا ہے، وہ پوری جماعت، پورا ایک انسانوں کا ٹولہ وہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے مدد ہوتی۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی فرشتے ان کے دوست ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی ان کو خوشخبریاں دیں گے۔ تقویٰ کی جو صفت ہے، اس سے متصف ہونے کے بعد اللہ رب العزت انسان کو کیا کچھ دیتے ہیں، قرآن کریم کی مختلف آیتوں سے یہ ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس شخص کو سکون قلب نصیب ہوتا ہے،
قسم قسم کی پریشانی اور تکلیف میں بھی مبتلا ہوگا، لیکن دل اس کا مطمئن ہوگا، ٹینشن نہیں ہوگی، اس کو ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آئے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا جو اطمینان ہے وہ ان متقی لوگوں کو ملے گا۔ دوسرا ان کو اللہ کی طرف سے جو انعام ملے گا وہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو جو اللہ کے ہاں عزت والا ہے وہی حقیقی عزت اور وہی حقیقی اکرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اونچا مقام عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد جو تیسرا انعام ہے، انسان جس کے پیچھے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے وہ ہے رزق۔ تو اس کے لیے قرآن کریم متقی اور پرہیزگار کے لیے کہتا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس شخص کو ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کو وہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو رزق کی تنگی اس سے ہٹا لی جاتی ہے اور اس کو فراخ اور کشائش والا اور برکت والا رزق عطا کیا جاتا ہے۔ چوتھی نعمت جو اس کو عطا فرمائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک مشکل جو اس کے اوپر آتی ہے تو اس مشکل کے اندر اللہ تعالیٰ آسانی اس کے لیے پیدا فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ طلاق میں اس کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے تو من امرہ یسرا، تو اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ پانچواں انعام یہ ہے کہ اس شخص کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو حق اور باطل کے درمیان تمیز عطا فرما دیں گے۔ فرقانہ، اللہ تعالیٰ اس کو فرقان عطا فرما دیں گے، جس کے ذریعے سے یہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کر سکے گا اور یوں کسی بھی بددیانتی سے اور دھوکے سے محفوظ اور مامون رہے گا۔ اس کے بعد جو چھٹا انعام اس کو ملے گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائیں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں آئے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین سے برکت کے دروازے متقی اور پرہیزگار کے اوپر کھل جائیں گے۔ اس کے بعد ساتواں جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ جہاں یہ رہتا ہوگا، گھر ہے، مدرسہ ہے، یونیورسٹی ہے، کالج ہے، یا کوئی اس طرح ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اور لوگ بھی رہتے ہیں، کوئی ایسی بلڈنگ ہے اور کوئی ہاسٹل ہے، تو وہاں پر اتفاق اور مودت اور محبت اللہ رب العزت اس کے لیے ان لوگوں کے درمیان پیدا کر دیں گے جو اس کے قریب رہنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں آیا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ رحمان ان کے لیے جو ہے وہ محبت کے دروازے اور ایسے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نرمی اور محبت کے جذبات پیدا فرما دیں گے جو شخص متقی اور پرہیزگار ہوں۔ ایسے ہی آٹھواں جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہر کام میں آسانی ہوگی، فرشتے اس کے ہم نشیں ہوں گے، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس کے مددگار ہوں گے، تو یوں ایک مشکل کام، ایک کٹھن کام اور ایک بڑا کام بھی یہ خوب آسانی سے کر لے گا۔ 9ویں نمبر پر اس کا جو تقوی کا ثمر ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ایسے شخص کے خلاف شیطان بھی کمر بستہ ہو جاتا ہے اور وہ اور انسانوں کو بھی اس کے خلاف ورغلاتا ہے، تو اگر وہ اس کے خلاف سازشیں کریں گے تو اللہ رب العزت ان کی سازشوں کو
ان کے اوپر لوٹا دیں گے۔ لا یضر کیدہم شیئا وان تصبروا وتتقوا لا یضرہم کیدہم شیئا لا یضرکم کیدہم شیئا۔ تو اگر یہ صبر کریں اور تقوی اختیار کریں تو ان لوگوں کی جو چالیں ہیں اور مکر اور فریب ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد 10واں جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ متقی جب صرف ایک شخص نہ ہو بلکہ پوری جماعت ہو تو اللہ رب العزت کا ان کے لیے وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کہ تم ہی غالب رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے مسلمان۔ اور ایمان کا جو ثمر ہے وہ تقوی ہے، تو جب ایمان اور تقوی والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر غلبہ عطا فرما دیں گے۔ اور 11واں جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ موت کے وقت ان کو خوشخبری دی جائے گی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایسے دوسری جگہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ تو ان کو آخری سانس کے وقت بھی اللہ رب العزت خوشخبری عطا فرمائیں گے اور ان کو خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ یوں دنیا کا جو سفر ہے، جو ایک بہت مشکل آزمائش تھی، اللہ رب العزت کے فضل سے، احسان سے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گی، اور تقوی کی برکت سے اس کی زندگی وہ رزق سے بھری ہوئی، عزتوں کے خزانے اس کے اوپر لوٹائے گئے ہیں، اور ایسے ہی یہ اس نے وقت گزارا، ہر مشکل کام اس کا آسان ہوا، اور مشکلات میں گھرنے کے باوجود اس کے لیے راستہ نکل آیا، اور کوئی سازش اس کے خلاف کامیاب نہیں ہوئی۔ یوں اس نے زندگی تمام کی، یہاں تک کہ آخری وقت آیا تو اس وقت بھی خوشخبریوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ تو یہ ہے تقوی۔ تقوی ایمان کی وجہ سے، اور پھر یہ دونوں صفات جب یکجا ہوئیں تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کا ولی ہو گیا۔ اور ایسے اولیاء کے لیے خوشخبری ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ کی بات یہ بدلتی نہیں ہے، اٹل ہے، پتھر پر لکیر ہے۔ ذالک الفوز العظیم، اور اصل کامیابی بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو ایمان کامل اور تقوی کی صفت سے متصف فرمائے، اور اپنے اولیاء میں ہم سب کو بھی شامل فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔